بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس میں ہم امام مہدی کے ظہور سے پہلے اسباب اختیار کرنے کی اہمیت سے متعلق شریعت کے چند احکام کو ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے مسلمان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، اس کام کی تکمیل کے لیے وہ اسباب کو اختیار کرے۔ اسباب وہ دو قسم کے ہیں، بعض اسباب وہ ظاہری ہے اور بعض اسباب باطنی ہیں۔ تو شریعت نے انسان کو اس بات کا مکلف بنایا کہ وہ ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار لائے اور باطنی جو روحانی اسباب ہے، اعمال کے اسباب ہے، ان کو بھی کریں۔ تو اسی طرح ظہور مہدی کے لیے اور امام مہدی کے بیعت کے لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی لازمی ہے، اور ایسے ہی جو اعمال ہے تو افعال کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ظاہری اعمال افعال ہیں اور باطنی اسباب وہ اعمال ہیں۔ جس طرح کسی کام کی تکمیل کے لیے شریعت نے دعا کو مروج کیا ہے، شریعت نے دعا کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ لیکن دعا کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کام کے لیے ظاہری سبب بھی اختیار کیا جائے۔ تو ایسے ہی ظہور مہدی اور امام مہدی کی بیعت کے لیے دعا کا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دعا کے کرنے کے ساتھ ساتھ عمل اور فعل اختیار کرنا بھی لازمی ہے۔ اور اسباب مثلا رزق ہے، تو رزق بغیر سبب کے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہی اسباب اللہ تعالیٰ نے انسان کے تقدیر میں لکھے ہیں، اور انہی اسباب کے ذریعے سے انسان اپنی محنت کر کے، اپنی کمائی کر کے وہ بندہ رزق حاصل کرتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے جو چیز تقدیر میں لکھی ہے، تو وہ تقدیر کی لکھی ہوئی چیز وہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کے اسباب اختیار کرنے اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ تو کام کا ہونا، رزق کا ملنا مثلا وہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا اور بغیر کمائی کے نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو بغیر کمائی کے بھی مل جاتا ہے، جیسے کہ کسی کا رشتہ دار مر جائے اور اس کے بعد بہت سا مال ہو تو وہ انسان کو بغیر اسباب کے مل جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ محنت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ محنت ہے رزق کے حصول کے لیے، جیسے کہ آدمی پیشہ اختیار کرے، زراعت کرے، تجارت کرے، نوکری کرے، اور ایک وہ ہے جو باطنی عمل ہے، مثلا دعا کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، کسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندی کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو دو کام ہیں، ایک کام ہے ظاہری محنت اور ایک کام ہے باطنی اعمال، روحانی اعمال۔ تو مثلا دعا ہے، تو دعا کو کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے بھی اور کام کے دوران بھی اور کام سے پہلے بھی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کام کے شروع میں بھی مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب معرکہ شروع کرنے سے پہلے جو معاملہ ہوا تو آپ نے دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ بھی کیا اور استخارہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ کام کرنے سے پہلے، معرکہ میں اترنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسباب کو مہیا کرے اور اللہ تعالیٰ غیب کے اسباب کو مہیا کرے۔ تو ظاہری اسباب یہ تھے کہ صحابہ کرام کودے، اور باطنی اسباب یہ تھے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا، نبی اسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، اور پھر اس کے بعد دعا میں لگے رہے اور صحابہ کرام عمل یعنی جہاد میں لگے رہے۔ اور ایسے ہی ان اعمال کے لیے
یعنی افعال کے لیے اعمال اختیار کرنا اور دنیا کے جو کام ہیں ان کام کی تکمیل کے لیے اسباب کو اختیار کرنا، یہ انبیاء کرام، عقل مندوں، صحابہ کرام اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اور ان کو چھوڑنا یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو بس صرف یعنی ہاتھ پیر باندھے رہے اور کام کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پورا کرنا چاہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کو وہ نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو اختیار نہ کرے۔ اسی وجہ سے مشہور جو صوفیہ کا قول ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اس پاس تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھے اور وہ کہے، وہ یہ سوچے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اس کو بغیر کوشش کے رزق دیں اور بغیر اسباب کے وہ رزق کو تلاش کرے، تو یہ منہج اولیاء، منہج صحابہ، منہج انبیاء اور منہج صالحین کے مخالف ہے۔ بلکہ اسی طرح اعمال کے اختیار کرنے سے کہ اسباب کو آدمی چھوڑے، تو اس کا اسلام میں اور مسلمانوں میں جو قسم پرسی کے جو زمانے تھے، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے ظاہری جو اسباب تھے ان کو چھوڑ دیا اور باطنی اسباب پہ بھروسہ کر بیٹھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم کفار کے مقابلے کے لیے جتنی بھی تمہاری قوت ہو اس قوت کو اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے کہ اسباب کو چھوڑنا۔ جو اسباب اللہ نے بھیجے ہیں تو کفار ان اسباب کو اختیار کرے۔ مثلا لوہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو کفار اس لوہے کو استعمال کر کے ان سے مسلمانوں کے مارنے کے لیے آلات بنائیں، اور مسلمان اس لوہے کو کفار کو بھیجے کہ اس کے ذریعے سے تم آلات بناؤ اور ہمیں مارو۔ تو یہ یعنی دانشمندی نہیں بلکہ یہ حماقت ہے۔ تو دنیا میں جو بھی ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا کام، تو وہ یعنی اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ملکی طور پر یا صوبائی طور پر یا یعنی ضلعی طور پر بھی اور تحصیلی طور پر بھی جب کوئی کام ہوتے ہیں مابین الممالک یا مابین الصوبائی، تو اس میں چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مثلا ایک دوسرے سے ملاقات بھی اگر ہو تو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا بغیر اسباب کے تو کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسباب مقرر کیے ہیں ان اسباب کو بروئے کار لانا اور اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت الہی ہے، اور یہی سنت الہی سنت رسول ہے، اور یہی سنت صحابہ اور سنت صالحین اور سنت اولیاء ہے۔ اور اسی کو اختیار کرنا خلافت کے لیے، بالخصوص امام مہدی کے ظہور کے لیے اور امام مہدی کی بیعت کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی اور یعنی باطنی روحانی اسباب کو اختیار کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ چاہتا تو سب چیزوں کو پورا کرتا اور سب چیزوں کو دنیا میں بغیر اسباب کے وہ موجود کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی قوت ارادی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے پیدا کیا، پھر ترتیب کے ساتھ پیدا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو ترتیب کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اسی طرح اسباب کو اختیار کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے خود اسباب کو اختیار کیا دنیا کے پیدائش میں، دنیا کے نظام کے بنانے میں، پھر دنیا کے نظام کے چلانے میں، پھر دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے میں، تو ایسے ہی دنیا کے جو چھوٹے اعمال ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، مثلا رزق کے لیے بھی، دوسرے اعمال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کا بھی حکم دیا، اور ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ جو روحانی اعمال ہیں اور روحانی اسباب ہیں ان کو بھی حکم دیا۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، سنت تکوینیہ ہے یا سنت تشریعیہ ہے، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو اختیار کریں، امام مہدی کے ظہور کے لیے بھی اور امام مہدی کے بیعت کے لیے بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، تو جس طرح وہ دینی کاموں میں اور دنیاوی کاموں میں اسباب کو اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح جو امام مہدی کا ظہور ہے وہ دینی کام بھی ہے، کیونکہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور دنیاوی کام بھی ہے، کیونکہ یہ خلافت ہے اور خلافت دنیاوی کام ہے۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا، یعنی دعا کرنا، توکل کرنا اور ظاہری اعمال کو اختیار کرنا، یعنی لوگوں کو امام مہدی کے ظہور سے پہلے جب تجارتیں بند ہو جائے، راستے بند ہو جائے، تو پوری دنیا سے علماء کرام نکلیں گے اور ان کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت کریں گے۔ تو ان علماء کرام کو کے ہاتھ بازو بننا اور ان علماء کرام کے لیے دست و بازو بننا، یہ موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں، خصوص فلسطین کے یعنی حالات میں، جب پوری دنیا کا کفر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکا ہے اور فلسطین کے مسلمان پس رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام مہدی کے ظہور کے لیے دونوں طریقے سے عمل کریں۔ ایک پہلا عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو سیکھیں، امام مہدی کی نصرت کے طریقے کو سیکھیں، امام مہدی کی طرف دعوت کو سیکھیں، امام مہدی کے زمانے کو سیکھیں، امام مہدی کے جو علامات ہیں زمانی اور جو شخصی علامات امام مہدی کے ذات میں، ان کو سیکھیں، اور ایسے ہی امام مہدی کے ظہور سے متعلق جتنے بھی کام ہیں ان کو منظم انداز میں کرنے کا طریقہ سیکھیں اور امام مہدی کی بیعت کا طریقہ سیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی اسباب کی تکمیل جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کام کو پورا کریں گی، کیونکہ ہم